DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیاسی جماعتیں اور سیکیورٹی فورسز کا ایک ہی بیانیہ ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بیانیے سے کوئی ہمیں ٹس سے مس نہیں کر سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان طالبان، خوارج اور ہندوستان گٹھ جوڑ 2025 میں کھل کر سامنے آیا ہے۔ بھارتی ٹی وی پر بیٹھ کر ایک صاحب کہتے ہیں کہ اس بار افغانستان اور بھارت مل کر پاکستان پر حملہ کریں گے۔ افغانستان اور ہندوستان آ جائیں، ان کا شوق پورا کر دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہوتی، سب دہشت گردوں کا ایک ہی باپ ہے اور وہ افغان طالبان ہے۔ افغان طالبان کو کئی ایجنسیاں استعمال کرتی ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ مشکل جنگ ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان جیسی جنگ دنیا میں کسی نے نہیں لڑی۔ ترجمان پاک فوج نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ فرما رہے ہیں کہ افغانستان ہماری مدد کرے، کابل ہماری سیکیورٹی گارنٹی کرے۔ یہ کون سی تسکین کی پالیسی ہے کہ آپ افغانستان سے کہتے ہیں کہ ہماری مدد کریں؟ وزیر اعلیٰ کے پی ایک مضحکہ خیز بات کرتے ہیں۔ کے پی کے وزیر اعلیٰ کا بیانیہ بھی کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ اگر ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو خوارج کے پیروں میں بیٹھنا ہے۔ کیا خارجی نور ولی محسوس کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دیا جائے، اس کی بیعت کر لی جائے؟ کیا ہبت اللہ بتائیں گے کہ چارسدہ میں کیا ہوگا؟ دہشت گردوں خلاف جنگ پوری قوم کی جنگ ہے اور یہ جدوجہد 2 دہائیوں سے زائد عرصے سے جاری ہے۔ یہ جنگ ہم کو جیتنا ہوگی۔ یہ جنگ طاقت سے جیتی جائے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان خطے میں دہشت گردی کا مرکز بن چکا ہے، جبکہ دہشت گردوں کا بلوچستان اور بلوچیت سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ دہشت گرد عناصر اپنے مذموم مقاصد کے لیے مذہب اور قومیت کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ DGISPR کے مطابق فوج، پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں نے مجموعی طور پر 75,175 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے، جن میں سے 14,658 آپریشنز خیبر پختونخوا اور 58,768 آپریشنز بلوچستان میں کیے گئے۔ ان کارروائیوں کے دوران دہشت گردی کے 5,357 واقعات پیش آئے، جبکہ 2,557 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ DGISPR نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں پوری قوت کے ساتھ جاری رہیں گی اور پاکستان کو امن کا گہوارہ بنایا جائے گا۔ دیگر خبروں کو بلیٹن میں شامل کریں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا فضائی دفاع کے شعبے میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہو گیا۔ بنگلہ دیشی فضائیہ کے سربراہ کی قیادت میں اعلیٰ سطحی وفد نے ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ کیا، جہاں پاک فضائیہ کے سربراہ سے تفصیلی ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران تربیت، صلاحیت سازی اور ایرو اسپیس تعاون سمیت مختلف امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ پاکستان کی جانب سے بنگلہ دیش کو جامع فضائی تربیتی نظام فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا، جبکہ سپر مشاق تربیتی طیاروں کی تیز تر فراہمی کی یقین دہانی بھی کرائی گئی۔ بنگلہ دیشی وفد نے JF-17 تھنڈر طیاروں میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا اور بنگلہ دیشی فضائیہ کے پرانے بیڑے کی مینٹیننس پر تعاون پر بھی بات چیت کی گئی۔ اس کے علاوہ ایئر ڈیفنس ریڈار سسٹم کی شمولیت پر تکنیکی مشاورت کی گئی۔ دورے کے دوران بنگلہ دیشی وفد نے نیشنل ISR اور انٹیگریٹڈ ایئر آپریشن سینٹر کا بھی دورہ کیا، جہاں انہیں سائبر اسپیس اور الیکٹرانک وارفیئر کی جدید صلاحیتوں سے بھی آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آئندہ 5 برس میں زرعی برآمدات بڑھانے کے حوالے سے جامعہ لائے عمل تشکیل دینے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت زرعی برآمدات سے متعلق ورکنگ گروپ کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا، زرعی شعبوں کی صلاحیت اور کسانوں کو جدید عالمی طریقے کاشت سے متعارف کروانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے تعاون سے زرعی ترقی کے لیے اقدامات کر رہی ہے، جن میں فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے معیار بیج، بروقت کھاد اور بیماریوں سے بچاؤ کی ادویات کی فراہمی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی اجناس کی پروسیسنگ کے لیے ذریعے برآمدات کے قابل مصنوعات تیار کرنے کے لیے پالیسی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حال ہی میں 1,000 پاکستانی طلباء اور طالبات کو سرکاری خرچ پر چین جدید زرعی ٹیکنالوجی کی تربیت کے لیے بھیجا گیا تھا۔
क्लीन एनर्जी के मैदान में पंजाब ने सबको पीछे छोड़ दिया। पंजाब में बायोगैस और वेस्ट टू एनर्जी के जरिए खुद कफालत और ग्रीन एनर्जी इकोनॉमी की बुनियाद रख दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने 6 बायोगैस प्लांट्स की मंजूरी दे दी है। लाहौर में 4 और फैसलाबाद में 2 बायोगैस प्लांट से पंजाब में क्लीन एनर्जी का अमली आगाज होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज को पंजाब के क्लीन एनर्जी मुस्तकबिल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्मॉल बायोगैस प्लांट्स का काबिल अमल मंसूबा तलब कर लिया, जबकि बायोगैस प्लांट से घरेलू इस्तेमाल के लिए सस्ती गैस मैसर होगी। बायोगैस प्लांट के जरिए फसलों के लिए बायो फर्टिलाइजर भी हासिल की जा सकेंगी। इस मौके पर वज़ीर आला मरियम नवाज ने वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट की जल्द तकमील की हिदायत की। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी का दौरा कराची। तहरीक इंसाफ ने जलसे के लिए डिप्टी कमिश्नर को ख़त लिख दिया। DC ईस्ट को ख़त लिखे गए में कराची के बाग जिना में 11 जनवरी को जलसा करने की इजाज़त मांगी गई है। इस हवाले से अपडेट लेते हैं परवेज़ बुलैती से। जी परवेज़, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के मुतवक्का दौरा कराची के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहर में अवामी जलसा मुनक्किद करने का फैसला कर लिया है। PTI की जानिब से 11 जनवरी को मज़ार कायद से मुख्तलिफ बाग जिना ग्राउंड में जलसे के इनकाद के लिए जिला इंतजामिया से इजाज़त मांग ली है। उस हवाले से PTI कराची के सदर राजा अजहर और सेक्रेटरी जनरल अरसलान खालिद ने डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को बाकायदा खत हड़ताल कर दिया है। खत में मुकर्रर तैयार किया गया है कि पार्टी कराची में एक पुरअमन और मुंज़म अवामी जलसा मुनक्किद करना चाहती है, जिसके लिए इजाज़त दरकार है। PTI के मुताबिक जलसे के तमाम इंतजाम कानून व ज़ाब्ते के मुताबिक किए जाएंगे। पार्टी क़यादत का कहना है कि जलसे से मुताबिक जिले इंतजाम के निस्बत फैसले का इंतजार है, जबकि इजाज़त मिलने की सूरत में जलसे की तमाम तैयारियां पूरी तौर पर शुरू कर दी जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया परवेज़, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची में प्राइवेट स्कूल मालिकान ने एंटी करप्शन सिंध की कार्रवाइयों और मुबैना तौर पर हरासा करने के खिलाफ 9 जनवरी को हड़ताल का ऐलान कर दिया है। रहनुमाओं का कहना है कि अदालती अहकामात की आड़ में असातिज़ा और स्कूल मालिकान से मुजरिमों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। में प्राइवेट स्कूल मालकान ने एंटी करप्शन सिंध की कार्रवाइयों और मुबैना तौर पर हरासा करने के खिलाफ 9 जनवरी को हड़ताल का ऐलान कर दिया। रहनुमाओं का कहना है कि अदालती अहकामात की आड़ में उस्तादा और स्कूल मालकान से मुजरिमों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। कराची में निजाम तालीम पर अजब वक्त आ गया। प्राइवेट स्कूल कॉलेजों के मालकान ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। वजह है अदालती अहकामात की आड़ में एंटी करप्शन की कार्रवाइयां। ग्रैंड अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि निजी तालीमी अदारों में एंटी करप्शन की मुदाखलत फौरी तौर पर बंद की जाए। कि किसी भी कानून या किसी भी कानूनी हिदायत की रोशनी में प्राइवेट स्कूल्स को जो बेइज्जत करने का और बेवकार करने का ये ड्रामा शुरू किया गया है, इसको हम हरगिज तस्लीम नहीं करते। रहनुमा ने कहा कि अदालती हुक्म सिर्फ डाटा की तस्दीक तक महदूद है। वालिदैन, उस्तादा और कमसिन बच्चों को मुजरिमों की तरह हरासा किया जा रहा है। तालीमी माहौल शदीद मुतासिर हो रहा है और इनको इतना महदूद वक्त मिला है कि उस महदूद वक्त में हम तमाम वालिदैन को बुला के नहीं बिठा सकते, तो उसके ऊपर हमें जो मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, जो फीमेल टीचर्स हैं, फीमेल प्रिंसिपल्स हैं, हमारी खवातीन वहां पर मौजूद हैं, तो उनके साथ इस तरीके का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। प्राइवेट स्कूल मालकान ने एंटी करप्शन की जानिब से इस्तेमाल किए जाने वाले डाटा परफॉर्मा को भी नाकाबिले कबूल करार दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी कहते हैं कि शंघाई की तरक्की हर शहर के लिए काबिल तकलीद है। इस्लामाबाद को भी शंघाई की तरह डेवलप करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी ने शंघाई के अर्बन प्लानिंग हेडक्वार्टर का दौरा किया। शंघाई शहर के मास्टर प्लानिंग डेवलपमेंट और सहूलतों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने शंघाई की जदीद सहूलियतों से आरास्ता स्टेडियम का मॉडल भी देखा और शंघाई अर्बन प्लानिंग के तहत तमाम मामलात को जदीद तर्ज पर यकजा करने के निज़ाम में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया और जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम की तारीफ़ की। उन्होंने शंघाई अर्बन प्लानिंग के तहत शहर के निज़ाम को मरबूत और फुल प्रूफ बनाने के इक़दाम को भी सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वेटर्स बुक में तासुरात भी दर्ज किए। कराची शिपयार्ड में नए 1100 TEV कंटेनर्स जहाज की स्टील कटिंग की तकरीब। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवर चौधरी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यह मनसूबा कौमी बहरी शोबे के लिए अहम संग मील है। नए जहाज़ की तामीर से गैर मुल्की शिपिंग में
پر انحصار کم ہوگا اور PNCS کے بیڑے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ وفاقی وزیر نے بتایا کہ یہ جہاز مکمل طور پر ملکی وسائل سے تیار کیا گیا ہے، جس میں قیمتی زر مبادلہ کی بچت ممکن ہو سکے گی۔ اس منصوبے سے نہ صرف سپلائی چین مضبوط ہوگی بلکہ ہنرمند افراد کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ بلوچستان میں یکساں قانون کے نفاذ سے متعلق دیرینہ انتظامی ابہام باضابطہ طور پر ختم کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا اہم اعلان۔ فیصلے کے تحت لیویز فورس کو بلوچستان پولیس میں قانونی طور پر ضم کر دیا گیا ہے۔ A اور B اور ایریا کیٹیگری کی تقسیم ختم کر دی گئی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ کے مطابق اس اقدام سے ریاستی ذمہ داری واضح ہوگی اور عوام کے تحفظ کا دائرہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ عوام کی حفاظت، قانون کی حکمرانی اور بلوچستان میں امن و امان کے فروغ کے لیے انتہائی اہم قرار دیا گیا ہے۔ بہادری، قربانی اور حب الوطنی کی روشن مثال اعتزاز حسن کی 12ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ 15 سال کی عمر میں دشمن کے عزائم خاک میں ملا کر شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہونے والا اعتزاز حسن 6 جنوری 2014 کی صبح خودکش بمبار سے لپٹ گیا اور ہنگو میں گورنمنٹ ہائی اسکول ابراہیم زئی پر خودکش حملے کو ناکام بنا کر زیر تعلیم 2000 طلبہ کی جان بچائی۔ اعتزاز حسن کی اس عظیم قربانی کی وجہ سے سینکڑوں ماؤں کی گود اجڑنے سے بچ گئی تھی۔ اس قربانی پر اعتزاز حسن کو تمغہ شجاعت سے نوازا گیا۔ باجوڑ میں سیلاب سے تباہ ہونے والے جارپول کی بحالی صوبائی حکومت کی عدم توجہ کا شکار ہے، جبکہ پاک فوج کے بروقت مدد کی عوام کو عارضی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ اگست 2025 میں آنے والے تباہ کن سیلاب کے باعث باجوڑ کے اہم سڑک اور جارپول مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے۔ عوامی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاک فوج کے انجینئرز نے فوری طور پر لوہے کا عارضی پل تعمیر کیا، جس کے ذریعے آج تک آمد و رفت جاری ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ عارضی پل کے بعد صوبائی حکومت کے جانب سے مستقل حل کے لیے کوئی عملی اقدامات نہیں کیا گیا۔ عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ منظور شدہ فنڈز پر فوری کام شروع کیا جائے، کیونکہ پل کی خستہ حالی مزید خطرناک جنم دیتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات اور ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ عالمی بینک کی جانب سے سندھ فلڈ ایمرجنسی ری ہیبلیٹیشن منصوبے کی کارکردگی کو تسلی بخش قرار دینا سندھ حکومت کی مؤثر منصوبہ بندی اور شفاف عمل درآمد کا واضح ثبوت ہے۔ اس منصوبے کے تحت صوبے بھر میں اہم انفراسٹرکچر کی بحالی عمل میں لائی گئی ہے، جس سے 7.2 ملین سے زائد افراد مستفید ہوئے۔ سندھ حکومت نے سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی کو اولین ترجیح دی اور محدود وسائل کے باوجود شفافیت، رفتار اور مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنایا۔ عالمی بینک کی جانب سے پیش رفت کو تسلی بخش قرار دینا اس بات کی تصدیق ہے کہ حکومت سندھ درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہے۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ شاہراہوں پر کچرا جلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور FIR درج کی جائے گی، چاہے تعلق کسی بھی ادارے سے ہو۔ اجلاس کے خطاب کرتے ہوئے وزیر بلدیات سندھ کا کہنا تھا کہ سالڈ ویسٹ محکمہ تمام UCs اور ٹاؤنز کے ساتھ رابطہ مضبوط بنائے، یونین کونسل اور ٹاؤنز کے درمیان کوارڈینیشن مزید بہتر کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے کرنے والی کمپنیوں کے پاس مکمل مین پاور اور مشینری ہونا ضروری ہے، جبکہ ٹریکٹر لگی گاڑیاں 24 گھنٹوں کے فعال رہیں گی۔ وزیر بلدیات نے ناقص کارکردگی دکھانے والوں کو فوری معطل کرنے اور عوامی شکایت کا فوری نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا۔ راولپنڈی پولیس نے شہر میں پتنگ بازی کے دوران خطرناک سرگرمیوں میں ملوث سپلائرز کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے مجموعی طور پر 4 پتنگ سپلائرز کو گرفتار کر لیا ہے۔ قبضے سے 1317 پتنگیں اور 6 ڈوریں برآمد کر لی۔ تھانہ نصیر آباد پولیس نے ایک فرد کو حراست میں لے کر 1000 پتنگیں اور 3 ڈوریں برآمد کی، جبکہ گجر خان پولیس نے ایک اور فرد کو گرفتار کر کے 290 پتنگیں اور ڈور برآمد کی۔ سٹی پولیس نے 2 افراد کو حراست میں لے کر 27 پتنگیں اور 2 ڈوریں برآمد کی۔ تمام زیر حراست افراد کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا، جبکہ پولیس کے مطابق پتنگ بازی ناقابل ضمانت جرم قرار دی گئی ہے اور ایسے خونی کھیل میں ملوث افراد قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔